بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال عز وجل في كتابه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى في موضع آخر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام، رحمت برکت نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کے تقاضے۔ تقاضے کا مطلب ہوتا ہے ڈیمانڈ۔ توحید کس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ توحید کیا چاہتی ہے؟ توحید کا اصل مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، توحید کا اصل ڈیمانڈ اور مطلوبہ چیز جو توحید چاہتی ہے وہ یہ کہ توحید کا علم حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز، مقصد یہ ہے کہ توحید کا علم حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے جس چیز کی جانکاری حاصل ہو وہ توحید کا علم۔ جس چیز کی تعلیم سب سے پہلے ہم خود حاصل کریں یا جس چیز کی تعلیم سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیں وہ توحید کا علم ہے۔ اس لیے کہا فَاعْلَمْ، جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ توحید کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس بارے میں یاد رکھیں کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ سارا نظام دنیا کا چل رہا ہے۔ نظام شمسی ہو، سولار سسٹم ہے، سورج اور سیارے کی گردش ہے، دن اور رات کا آنا اور جانا ہے، صبح و شام کی اور گردش ہے، یہ تمام کی تمام جس بیس پہ چل رہی ہے وہ توحید ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 148 میں: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ جس دن اللہ اللہ کہنے والے لوگ نہ ہوں گے اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید کی بنیاد پر ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو رزق مل رہا ہے، چوپائے جی رہے ہیں، کھانے اور پینے کے معاملات اللہ رب العالمین کیے ہوئے ہیں، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ توحید کی بنیاد پہ۔ اگر توحید دنیا سے ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ اسی دن قیامت کو قائم کر دے گا۔ یہ توحید کی اہمیت ہے اور اس لیے توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر نبی کی دعوت آپ دیکھیں، ابتدا توحید، درمیان توحید، انجام توحید۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت 3116:
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو انسان زندگی بھر توحید پر قائم ہو اور آخری وقت اس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، توحید کا کلمہ ہو اور وہ مر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز توحید سے کریں، زندگی بھر توحید سکھائیں اور مرتے دم تک توحید پر باقی رکھنے کی تلقین کریں۔ خطبہ جمعہ میں ہم جو آیت پڑھتے ہیں ہر جمعے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مسلمان ہو کر توحید پر مرنا، توحید کے علاوہ کسی اور چیز پر تمہاری خاتمہ نہ ہو۔ توحید کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ توحید کی بنیاد پر انسان کو جنت یا جہنم ملے گی۔ جنت اور جہنم بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا، اور حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بلائیں گے جس کے پاس توحید ہوگا۔ توحید ہے تو آئیے حساب و کتاب دیجئے، اگر توحید نہیں ہے اعمال کتنے بھی اچھے ہو آپ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں پھینک دینے والے، لیکن اگر توحید ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین حساب و کتاب والے صف میں کھڑا کریں گے۔ توحید کے بعد دیکھا جائے گا کون کتنی نیکی کیا، کتنا گناہ کیا، کتنا ظلم کیا، کتنی برائی کی، کتنی اچھائی کی، لیکن سب سے پہلے حساب و کتاب کس کی ہوگی؟ جس کے پاس توحید ہوگا۔ دلیل سورہ کہف آیت نمبر 105، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، کہ جو لوگ کفر کر کے اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی شرک میں اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے حساب و کتاب کا کوئی سسٹم نہیں رکھیں گے۔ حساب و کتاب تو ان لوگوں کا ہوگا جو توحید لے کر آیا ہو اور پھر اس کے اعمال میں کچھ نقص رہا ہو، کمی رہی ہو، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن جو توحید لے کر نہ آئے گا ہم اس کے لیے حساب و کتاب کا کوئی سسٹم رکھے ہی نہیں۔ یہ توحید کی برکت ہے، اس لیے توحید کا علم حاصل کرنا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے۔ دوسری چیز توحید کا ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ انسان توحید کے ساتھ ساتھ شرک کو پہچانے۔ جب تک انسان شرک کو نہ پہچانے، وہ توحید کا دعویٰ کرنے والا ہو، لا الہ پڑھنے والا ہو، اگر شرک کو نہیں پہچانے گا تو اس کے اندر واقع ہو جائے گا۔ اسی لیے توحید کے ساتھ شرک کی جانکاری ضروری ہے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ شرک کو بھی جانو، کیوں؟ تاکہ اس سے بچ سکو، شرک سے دور رہ سکو۔ اس لیے توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی بھی جانکاری ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو کرانا چاہیے۔ تیسری چیز توحید کا ڈیمانڈ یہ ہے، اگر انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں، ہر زمانے میں، ہر گروہ میں، ہر علاقے میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا۔ مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور غیر اللہ کی پرستش سے رک جائے گا۔ عبادت ہے کیا؟ اگر عبادت کو جانیں گے تب تو اللہ کے لیے کریں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے عبادت کیا ہے، معاملات کیا ہے، اس لیے ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور اس بنیاد پہ انسان کیا ہوتا ہے؟ شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عبادت ہم اللہ کی کریں گے تو عبادت اللہ کی کرنے سے پہلے ہمیں یہ جانکاری حاصل کرنی ہوگی کہ عبادت کیا ہے، کون سے کام صرف اللہ کے لیے ہی ہوگی۔ اس لیے انسان توحید اور شرک اور عبادات، ان تمام چیزوں کی جانکاری حاصل کرے۔ ہر انسان پر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ توحید کا ڈیمانڈ اور تقاضا نمبر 4 پہ یہ کہ توحید ایک انسان کے پاس ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو توحید کے ساتھ ساتھ انسان سوشل ورک کا بھی اہتمام کرے، جیسے الحمدللہ یہاں کیا جاتا ہے۔ توحید کے بارے میں خطبے بھی ہوتے ہیں، دروس بھی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ موقع بموقع ہمارے یہاں سے بہت سارے سوشل ورک، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کیا جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آ رہے تھے، پریشان تھے، اپنے موت کا ڈر تھا، فرشتے کو انہوں نے دیکھا تھا، بہت سارے معاملات ہوئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہے؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ تو
رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ اور لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، گٹھری کو اٹھاتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ مہمانوں کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ نہ کمانے والوں کو کما کر کھلاتے ہیں۔ یہ سب کیا؟ یہ سوشل ورک ہے۔ اب سوشل ورک کب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ توحید کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کی سماجی کام میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح انسان سماجی کام کرتا ہے، بیواؤں کی لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے، یتیموں کی لسٹ ہوتی ہے، سماج میں کون غریب ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے کپڑے دیے، کتنے لوگوں کے گھر راشن پہنچائے، کتنے لوگوں کو گھر میں ہم نے کمبل کی تقسیم کی، کتنے کو سوٹر دیا، کتنے کو لباس دیا۔ ایک جماعت کے پاس ایک سسٹم اور ایک نام وائز ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح ہم سماجی کام میں لسٹ بناتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم توحید کے بارے میں بھی لسٹ بنائیں کہ کس کس کی گھر ہم نے توحید کی دعوت دی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے کھانے اور پینے سے زیادہ ضروری توحید ہے۔ ہم سوشل ورک بھی کریں تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اسے توحید کی دعوت دیں گے۔ کیوں؟ انسان اگر کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، مر جائے گا، اور کیا ہوگا؟ لیکن اگر انسان کے پاس توحید نہ ہوگی تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں دہتی رہے گی اور پھر وہ مرے گا نہیں۔ تو اس بنیاد پہ کہا گیا کہ کھانے پینے سے زیادہ توحید ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو توحید کے ساتھ ساتھ جو سماجی کام یہاں سے ہوتا ہے الحمدللہ اس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ یہ توحید کا کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے اور تقاضا ہے۔ نمبر 5، توحید کی ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے کہ توحید اتحاد چاہتی ہے۔ توحید امت مسلمہ میں موافقت چاہتی ہے، کیونکہ اگر انسان توحید کو اپنائے گا تو توحید کو اپنانے کے بعد اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ رب العالمین کا احترام، اللہ کے نبی کی عزت ہوگی۔ اب جو شخص اللہ رب العالمین کی تعظیم و تکریم کرے گا، اللہ کے نبی کی بات کو مانے گا، ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی چیز توحید کے بیس پہ اتحاد ہوگی، اور توحید کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین خلافت دیں گے اور سربلندی عطا کریں گے۔ دلیل سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، کہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے خلافت عطا کر دیں گے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ کب ہوگا یہ؟ آگے فرمائیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ اس وقت ممکن ہے جب لوگ امت مسلمہ صرف میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یعنی توحید، اگر توحید کو لے کر آتے ہیں تو ہم خود بخود انہیں سربلندی اور مقام عطا کر دیں گے۔ توحید اتحاد چاہتی ہے، توحید کی بنیاد پہ اتحاد ہوگا۔ نمبر 6، توحید کا ڈیمانڈ ایک یہ بھی ہے کہ توحید کو اختیار کرنے کے بعد ایک انسان اپنے زبان سے اس کے اقرار کرے کہ ہاں ہم توحید مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ زبان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی انسان یہ بتائے کہ ہاں ہم واقعی شرک سے دور رہے، اللہ کی عبادت کرے، اپنے اعمال سے یہ ظاہر کرے کہ ہاں ہم توحید کو مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دعوت کا کام، یعنی کہ زبان سے عمل بتانے اور عمل سے عمل کرنے کے بعد، جسم سے عمل کرنے کے بعد انسان دعوت کے کام میں بھی آگے بڑھے، اپنے دوست ساتھی جہاں تک ممکن ہو سکے توحید کی دعوت انہیں پہنچا دے۔ ہم چائے کی دکان میں بیٹھ کر بہت سارے گپ شپ، بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں بیچ میں توحید کی دعوت، اللہ کی معرفت، نبی کی تعظیم، کچھ نہ کچھ ہمیں ڈوز دیتے رہنا چاہیے تاکہ توحید کا پیغام پہنچ جائے۔ توحید کی دعوت میں عام طور پر جو لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے، خیال ہے، وہ یہ کہ جب تک ہم نہیں سدھریں گے ہم لوگوں کو کیسے بتائیں؟ ہم جب سدھریں گے تب نہ ہم دعوت دیں گے، ابھی تو ہمارے اندر خود خرابی ہے۔ تو ایسے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ جب میری داڑھی اتنی بڑی ہو جائے گی تب دعوت دیں گے، جب ڈیلی ہم تہجد کی نماز شروع کر دیں گے تب دعوت دیں گے، جب ہم بڑے متقی پرہیزگار ہو جائیں گے تب دعوت دیں گے، جب کوئی پاک و صاف 100% اسلام میں آئیں گے تب ہم دعوت دیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن کی آیات اور احادیث کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر بات ایسی ہو جائے تو
تو جتنے بھی علماء کرام جو خطبہ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، یا علماء کے علاوہ جو لوگ کام کرتے ہیں، سب کو اپنے گھر بیٹھ جانا پڑے گا۔ اس لیے انسان کے اندر خامی، غلطی، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ دعوت دینے والا ہو یا دعوت کو قبول کرنے والا ہو، انسان ہے تو خامیاں ہیں، لیکن بنیاد کیا ہو؟ انسان جو اسٹیپ بتایا گیا، اللہ رب العالمین نے اسٹیپ بتائے، اپنے گھر والوں سے شروع کرو، رشتہ دار ہیں، معاشرے سماج والے ہیں، اس کے بعد پھر باہر کے لوگ ہیں۔ تو انسان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ اگر ہمارے گھر اگر ٹھیک نہیں ہوا تو ہم آگے کیسے دعوت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا؟ اپنے چچا کو دعوت دی، ابو طالب، لیکن وہ توحید قبول نہیں کیے۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے گھر پہ، میں چچا ٹھیک نہیں ہوا چلو ہم بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، کام آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ میری دعوت قبول کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنے لوگ توحید قبول کیے، تمہارے ہاتھ پہ کتنے لوگ اسلام قبول کیے، تمہارے لوگ سامنے کتنے لوگ کلمہ پڑھے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا پوچھے گا تم نے یہ دعوت کتنے لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیا، بس اس میں اللہ رب العالمین آپ کو حساب دے گا۔ اس لیے توحید کا ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی کہے لا الہ الا اللہ، عمل سے بھی بتائے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر دعوت بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے۔ اسی طریقے سے توحید کی ایک ڈیمانڈ اور ایک اہم ڈیمانڈ اور زبردست ڈیمانڈ یہ ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ کہ توحید کو بار بار دہرایا جائے، بار بار بیان کیا جائے، خطبے میں، درس میں، چھوٹے درس ہو، بڑے درس ہو، سیمینار ہو، بڑے پروگرام ہو، دن و رات ہو، صبح و شام ہو، دن کے رات کی تاریکیوں میں ہو، جب انسان بیان کرے تو توحید کو دہراتا رہے، خود بھی توحید کو پختہ کرتا رہے، لوگوں کے اندر بھی توحید کی پختگی کو پیدا کرتا رہے۔ یہ توحید کی ڈیمانڈ ہے۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن مجید میں صرف توحید ہی ہے کیا؟ مسلمان اتنے بڑے بڑے پریشانیوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ صرف توحید توحید توحید۔ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، ٹینشنز ہیں، یہ توحید کے نہیں ہونے کی بنیاد پہ ہے۔ اگر توحید ٹھیک ہو جائے تو دنیا سے، معاشرے سے، سماج سے بگاڑ، ظلم، فساد، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ توحید بنیاد ہے، تمام اچھائیوں کا جڑ ہے۔ اگر توحیدی کو چھوڑ دے اور مسئلے کو سلجھانے میں لگ جائے، یاد رکھیے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی، توحید کی دعوت۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ 950 سال تک دعوت دیے، لوگ توحید قبول نہیں کیے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کے آگے کوئی سبق ہی نہیں دیا۔ اگر توحید قبول کرتے تو آگے ہوتا اسٹیپ، اللہ جو چاہتا نازل کرتا، نماز ہے، روزہ، جو بھی ہوتا، لیکن 950 سال تک توحید کی دعوت دیے، لوگ توحید قبول نہیں کیے، اللہ تعالیٰ آگے دعوت دینے کا حکم دیا ہی نہیں، کہا کہ پہلے توحید ٹھیک کرو پھر آگے ہم بتائیں گے۔ کوئی قبول نہیں کیا نہ کرے، لیکن ہم توحید سے آگے کوئی سبق دیتے ہی نہیں۔ یہ توحید کی شان ہے، عظمت ہے، اور یہ توحید کا مقام مرتبہ ہے۔ اس طریقے سے توحید کا جو ڈیمانڈ ہے کہ انسان توحید پہ اتنا بیان کرے، اتنا دہرائے، اتنا ذکر کرے کہ انسان کے روح میں، انسان کی نیت میں، انسان کے ارادوں میں، انسان کے بدن میں، انسان کے اخلاق میں، انسان کے کریکٹر میں، انسان کے بول چال میں، انسان کے رہن سہن میں، انسان کے چال چلن میں، ہر طرح سے انسان کو سمجھ میں آئے کہ توحید والا ہے۔ وہ قرآن پڑھے تو لگے توحید والا ہے، وہ سجدہ کرے تو لگے توحید والا ہے، وہ رکوع کرے تو لگے توحید والا ہے، وہ نماز پڑھے تو لگے توحید والا ہے، وہ تجارت کرے، کاروبار کرے، دھوکہ بیمانی نہ کرے، تو لوگ اس بات پر مجبور ہو کہ ہاں یہ توحید والا ہے۔ توحید کا غلبہ، توحید کی تمام چیزیں اپنے اندر رچا لیں، بسا لیں، تاکہ سامنے والوں کو پتا ہو کہ ہاں یہ توحید والا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یہ توحید والا ہے، اس نے دغا نہیں کر رہا، یہ توحید والا ہے، اس نے ظلم نہیں کر رہا ہے۔ توحید کا ڈنکا پوری دنیا میں بجانا ہے، اور یہ توحید صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور اسی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے تھے۔ یہ توحید کی اہمیت اور مقام ہے۔ ایک اہم چیز اور کیجئے، اللہ رب العالمین کی یہاں بہت ساری چیزوں میں بہانہ چل جائے گا، اگر کوئی انسان بہانہ نہیں کرے تو چل جائے گا، لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ، کوئی فلسفہ، کوئی ہیلا نہیں چلے گا۔
دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی ذریت میں تمام ذریت کو نکالا اور سب سے یہ وعدہ لیا عالم ارواح میں دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے جو لوگ آ کر چلے گئے دنیا سے وفات پا چکے اور جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں یا جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں؟ اللہ نے فرمایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا ہے ہاں اے اللہ ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے. یہ توحید کا پیغام اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجنے سے پہلے لے لیے کہ تم سب دنیا میں جا کر مجھے ہی رب ماننا. الست بربکم قالوا بلا شہدنا. اب دیکھیں اللہ رب العالمین آگے کیا فرما رہا ہے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. ہم یہ وعدہ اس لیے لے رہے ہیں تاکہ تم میں سے کوئی شخص مرنے کے بعد قیامت دن کھڑا ہو اور یہ نہ کہے کہ اللہ انا کنا عن ھذا غافلین ہمیں تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو غافل تھے, ہم تو افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوئے افریقہ کے جنگل میں مر گئے. کوئی ایکسکیوز کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ہمارے پاس کوئی عالم کوئی مفتی کوئی لوگ نہیں پہنچے تھے دعوت دینے کے لیے. کچھ لوگ اس میں بری ہوں گے جو پاگل قسم کے جو پاگل پیدا ہوئے اور مجنون ہو کر انتقال ہوا. ایسے لوگوں کے بارے میں آزمائش ہوگی وہ جو حدیث کے اندر ذکر ہے. ایک دو کیٹیگری کے اور بھی لوگ ہیں. لیکن توحید ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے باہر نہیں بنا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس لیے وعدہ لے رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو اے اللہ ہم تو غافل تھے پتہ نہیں تھا. آگے دیکھیے آگے کا جملہ اللہ نے کیا فرمایا رونگٹے کھڑے کر دینے والی, انسان کو تحقیق پر ابھارنے والی, انسان کو ریسرچ پر ابھارنے والی, انسان کو پڑھنے پر مجبور کر دینے والی آیت او تقولوا انما اشرک آباؤنا. اور یہ بھی مت کہنا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اے اللہ ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم. اے اللہ ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جس علاقے میں ہم پیدا ہوئے تھے جس گھر میں ہم پیدا ہوئے تھے اس گھر کے میرے والد جو تھے وہ بھی اس معاملے میں تھے شرک میں تھے. ہم سے پہلے باپ دادا وہ بھی شرک میں تھے اور ہم تو ان کے اولاد تھے تو ہمیں توحید کا کیسے علم ہوتا پتہ نہیں تھا. ہمیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آ رہے تھے تو ان کی سزا ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ ہم تو ان کی نسل میں تھے, ہماری غلطی کیا ہے؟ تم اس طرح کہو کہ قیامت کے دن. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں ابھی یہ وارننگ دے دیا تم یہ بات قیامت کے دن کہنے والے ہو لیکن یہ بہانہ نہیں چلے گا. افتہلکنا بما فعل المبطلون. معلوم کیا ہوا اس آیت سے کہ باپ دادا جو کھانا کھاتے تھے آپ کھا لیے چلے گا, باپ دادا جو کپڑا پہنتے تھے آپ وہ کپڑا پہن لو چلے گا, باپ دادا جس گھر میں رہتے ہیں آپ اس گھر میں رہو چلے گا, باپ دادا جو زبان بولتے تھے آپ وہ زبان بولو چلے گا. لیکن باپ دادا شرک کرتے تھے آپ شرک کرو نہیں چلے گا. باپ دادا کی تمام چیزیں کھانا پینا لباس سب اپنا لو کوئی بات نہیں, لیکن بولے باپ دادا شرک کرتے تھے اس لیے ہم بھی شرک کر رہے نہیں چلے گا. تحقیق ضروری ہے, توحید کو جاننا آپ کی ذمہ داری میں سے. کھانے اور پینے سے زیادہ توحید کی تگ و دو ہونی چاہیے. یہ اس لیے کوئی ایکسکیوز اور بہانہ توحید کے معاملے میں نہیں ہے. اس لیے توحید کو بار بار سننا اور بار بار پڑھنا اور بار بار سمجھنا چاہیے, استفسار کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے توحید کے بارے میں. توحید کتنی زیادہ اہمیت ہے, اس لیے ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. ایک اور اہم بات آخری بات ہے کہ اپنی بات ختم کروں کہ توحید کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ توحید استقامت کو چاہتی ہے. توحید کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بندہ مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد وہ اس پہ جم جائے, اس پہ ثابت قدم رہے. اب طوفان آئے کہ سیلاب آئے اس پہ ڈٹا رہے, لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رہے. اور اس کی مثال اور نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے ملتا ہے کہ کس طرح پہاڑ بن کر ڈٹ گئے تھے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم تپتی ہوئی لیٹ پھر لٹا دیا گیا, مارا جا رہا, کوڑے برسائے جا رہے ہیں,
جسم سے پسینے نکل رہے ہیں، ساتھ میں خون بھی نکل رہا ہے، پتھر سے سینے کو کچل دیا گیا ہے، لیکن زبان سے ایک کلمہ ہے، احد احد احد، یعنی توحید توحید توحید۔ ہم اس توحید سے ہم پھر نہیں سکتے۔ یہ چیز صحابہ کرام کی ایک مثال، اس کے علاوہ سینکڑوں مثال ہے۔ ہر صحابی کی ایک مثال، انوکھی مثال ہے، جسے ہمیں اس وقت ملتی ہے کہ انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس پہ ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے کی آخری رکوع میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لینے کے بعد ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر جم گئے، پھر انہیں حالات کے تھپڑوں نے دھکا نہیں دیا، سماج اور سوسائٹی کے لوگوں نے انہیں ہلا نہ سکے، وہ توحید پر جمے تو جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر جب فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ ڈرو نہیں، غم مت کرو، خوف نہ کھاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور وہ تمام چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم آج دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، مہمان نوازی کریں گے۔ توحید کا فائدہ انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر ہے، ہر قدم پہ، لیکن اگر انسان توحید پہ ثابت قدم نہ رہ سکے، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ کھینچا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے کناروں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب دین پر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو آگے آ جاتے ہیں، اور دین کا لگتا ہے کہ کچھ نقصان ہوگا، دین کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے گھر کو نقصان ہو، ہمارے جان کو نقصان ہو، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اس آیت کو دیکھیے، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو ایک کنارے کھڑے ہو کر، علی حرف، حرف کے معنی ہوتے ہیں کنارے، سائیڈ پر کھڑے ہو کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں، ہاں ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں، ہم دین پر ہیں، ثابت قدم ہیں، سب کچھ ہے۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، جب کوئی نفع والی چیز آتی ہے، کوئی فائدہ مند والی چیز ملتی ہے، فوراً سامنے آ جائیں گے، دین میں گھس جائیں گے، ہاں ہم تو دین والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، تمام چیزیں ہمارے پاس ہے، ہم صف اول کے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، سب کچھ ہے، اگر دین کا فائدہ مل جائے تو دین میں گھس جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهہ، اور جب دیکھتے ہیں کہ اس دین میں لگ رہا ہے کچھ نقصان ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ توحید کی وجہ سے ہماری جان خطرے میں ہو، ہمارے مال خطرے میں ہو، ہمارے والدین کی عزت و آبرو خطرے میں ہو، ہمارے گھر پریشانی میں ہو، ہمارے بچے کا خطرہ ہو، انقلب علی وجہہ، وہ اپنے چہرے کو پھیر کر واپس باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم تو نہیں اس میں، ہم تو توحید والے نہیں ہیں، ہم تو یہ چیز ہم نے یہ نہیں کہا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا بھی گیا، آخرت بھی گیا، دنیا کے اندر بھی لوگ ٹھوکیں گے، ذلیل و رسوا کریں گے، اور آخرت میں رب العالمین کو جو ذلیل و رسوا کرنے والی عذاب وہ تو ہے ہی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت کھلی ہوئی گمراہی ہے اور خسارہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بچائے کہ جو فائدہ ہو، بات چیت کی بات ہو، مفاد کی بات ہو، سامنے آ جائے۔ ہم تو ہے نا، جب جان و مال کی خطرہ آ جائے تو فوراً نکل جائے کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو تھے ہی نہیں، ہمارا تو کچھ ناتا لیتا ہے ہی نہیں۔ یہ توحید سے غداری ہے، یہ کتاب و سنت سے غداری ہے، یہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا منافقوں کے بارے میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ منافقین نبی کے سامنے بڑے اچھے بنتے ہیں، متقی بنتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، لیکن نبی کے پیچھے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کرواتے ہیں، نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نبی کو مارنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے؟ یخادعون اللہ، کیا یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم، نہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نبی کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے ان کی مکاری سے، لیکن دھوکہ یہ خود اللہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ چیز سامنے آئی۔ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے،
منافقین جو صحابہ کرام کے ساتھ تھے اپنے آپ کو توحید پرست کہلوانے والے تھے. بعضوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہوتے, کوئی منافقین کا سردار, منافق قسم کی صفت کے لوگ آ کے سامنے کھڑے ہوتے اور کہتے اے لوگو, یہ محمد ہمارے نبی ہیں, ان کی بات تم غور سے سننا, ان کی باتوں پہ عمل کرنا, یہ ہمارے نبی ہیں. لیکن جب خطبہ ختم ہوتا باہر جاتے, نبی کی برائی, نبی کی غیبت, نبی کی چغلی, نبی کو مارنے کی دھمکی اور بہت ساری ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فلاں فلاں آپ کا ساتھی جو بتاتا ہے اپنے آپ کو, یہ اللہ کا دشمن ہے اور آپ کا بھی دشمن ہے. اس لیے جب منافقین نے آ کر کہا ہے اللہ کے نبی ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی بات کرنی چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کہ نہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, تمام چیزیں کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اپنے بات میں, کہ بات میں جھوٹے ہیں. اس بنیاد پہ منافقوں کی منافقت سامنے آ گئی. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں ڈٹے رہیں, ثابت قدم رہیں. معاملہ کچھ بھی ہو, جان دینی پڑے گنوا دیں گے توحید کی خاطر. بچے قربان ہوتے ہیں, قربان کر دیں گے توحید کی خاطر. والدین قربان ہوتے ہیں, قربان کر دیں گے رب العالمین کی توحید کی خاطر. یہ جذبہ انسان لے کر اٹھے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں, اس کا سبق اور درس ہمیں اور آپ کو ملے گا. اور یہ بہت ہی اہم قربانی ہوگی جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین دنیا کی بشارتیں اور آخرت کی بشارتیں عطا کریں گے. یہ چند باتیں تھی توحید کی ڈیمانڈ پہ, توحید کے تقاضے پہ, اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن اس کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے, ایمان پر رکھے, ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھنا, توحید پر قائم اور دائم رکھنا. جو ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. رب العالمین توحید کی بنیاد پر ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن توحید کی بنیاد پر اپنی جنت الفردوس میں ہمیں داخل عطا فرما دینا. آمین. ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرما دے. ہمیں جو قرض دار ہے اللہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا.